اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ استغفر اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ ناظرین، ہم لوگ جو حکمت سے تھوڑا تعلق رکھتے ہیں اور جاننا چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جو چیزیں پیدا کی ہوئی ہیں ہر چیز کی کوئی نہ کوئی حکمت ہے۔ ہم تو حکمت کو جب لیتے ہیں تو ہم اس کو پتھر کو بھی ہم اگنور نہیں کرتے، پتھروں کے بھی مقاصد ہوتے ہیں۔ تو ناظرین، وہاں پر جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں ان میں کون سی چیز کیا فائدہ دیتی ہے، تو بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں ناظرین وہ حیران کن ثابت ہو جاتی ہیں کہ یہ کیسی چیزیں ہیں۔ یقین کریں کہ ہزار دوائیاں ایک طرف اور وہ اللہ رب العزت کی بنائی ہوئی چیز ایک طرف، جن سے حیرانگی ہو جاتی ہے، اور اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمارے لیے ایسی چیزیں پیدا کی۔ میں جس چیز کا ذکر کرنے جا رہا ہوں ان میں ناظرین میں آج ادرک کا ذکر کرنے جا رہا ہوں۔ ادرک، جس کو آپ انگلش میں جنجر کہتے ہیں۔ ناظرین، لوگ یہ صرف یہی سمجھتے ہیں کہ کھانے میں اس میں ڈال دیا تو اس کا کام ہو گیا، اور اس کا کیا کام ہے ناظرین، اس کا اور کیا کام ہے یہ آج ذرا غور سے سنیے۔ توجہ چاہوں گا ناظرین، آپ کی ذرا مہربانی ہوگی، غور سے سنیے گا۔ ناظرین، سائنسدان اتنے پریشان ہیں اس کے بارے میں، جو نیوٹریشنسٹ ہوتے ہیں وہ بھی اتنے پریشان ہوتے ہیں کہ اس کو کہاں رکھا جائے، کس کیٹیگری میں۔ یہ پھل نہیں ہے، یہ سبزی بھی نہیں ہے، تو پھر یہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ کوشش کریں کہ اس کو ہم فریج کے اس خانے میں رکھیں جہاں پر میڈیسنز رکھی ہوتی ہیں، جہاں پر پونسٹنٹ، پیراسیٹامول یا باقی دوائیاں رکھی ہوئی ہیں، ساتھ ہی ادرک کو بھی رکھ دیں کہ یہ جنجر ہے، یہ ایک کمپلیٹ میڈیسن ہے۔ اس میڈیسن کے کیا کیا فائدے ہیں، اللہ رب العزت کی خاص بنائی ہوئی میڈیسن۔ ناظرین، میں اس وقت حیران ہوا جب میں قرآن پاک کی ایک ایک آیت کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا، تو سورہ الانسان، جس کا دوسرا نام سورہ الدہر بھی ہے، سورہ الانسان جو ہے سورہ الدہر 76 نمبر ہے، اور اس کی اگر آیت آپ 17 پڑھیں تو میں حیران ہو گیا کہ اللہ رب العزت اس چیز کی اتنی تعریف کر رہا ہے۔ جیسے اللہ رب العزت نے دنیا میں منع کیا کہ شراب مت پیو، اس میں تھوڑے سے فائدے ہیں اور بہت سارا نقصان بھی ہے، تو اللہ رب العزت نے جب ایک چیز سے منع کیا تو اللہ رب العزت جس دنیا میں جس چیز سے منع کر رہے ہیں، قیامت والے دن ظاہر ہے جنت میں وہ 1000 گنا، کروڑ گنا، لاکھ گنا، اس سے بھی زیادہ گناہ کر کے آپ کو ملے گی۔ تو جب اللہ رب العزت منع کر رہا ہے کہ دنیا میں یہ شراب مت پیو، آپ جنت میں آؤ، جب جنت تمہیں ملے گی تو اس میں جو آپ کو شراب پلائی جائے گی، سورہ نمبر دہر کی آیت نمبر 17 کی میں بات کر رہا ہوں، اس کا ترجمہ سنیے۔ وَيُسْقَوْنَ فِيهَا قَاسًا قَانًا مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا، لفظ استعمال ہوا ہے زنجبیلا، عربی میں زنجبیل کہتے ہیں ادرک کو۔ تو آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ اور وہاں ان کو ایسی شراب بھی پلائی جائے گی جس میں سونٹ کی آمیزش ہوگی، یعنی ادرک کی آمیزش ہوگی۔ تو ناظرین، پھر اللہ رب العزت نے اگلی آیت میں یہ بھی فرما دیا، آیت نمبر 18 میں، کہ یہ بہشت میں جنت میں ایک چشمہ ہے جس کا نام سلسبیل ہے، یعنی سلسبیل جنت میں ایک چشمہ ہے جس میں ایسی شراب ہے اس چشمے کی جس میں ادرک کی آمیزش پائی جاتی ہے۔ ادرک یعنی اتنی اہمیت، اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ جب اللہ رب العزت اس کی تعریف کر رہا ہے، فار ایگزامپل اللہ نے تعریف کی وتینی و زیتون، انجیر کی، پھر اس کے بعد زیتون کی، انار کی تعریف ہوئی، کھجور کی تعریف ہوئی، اور یہاں ادرک کا ذکر، غور کیجیے، ادرک کی تعریف ہو رہی ہے کہ وہ ایسی شراب ہوگی کہ یہ ہوگی۔ تو ناظرین، بڑے بڑے لوگوں نے اس کے اوپر تجربات کیا اور آخرکار یہ فائنل پہ پہنچے کہ یہ واقعی انسانی صحت کی 90% بیماریاں، 90% ڈیزیزز ادرک سے ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ ابھی ہم آپ کی خدمت میں اس کے 20 فوائد پیش کر رہے ہیں، مختصراً 20 فائدے اتنا ذہن میں رکھ لے کہ جو بندہ روزانہ ادرک کا ایک چھوٹا سا سلائس لے لیتا ہے نا، روزانہ کی بنیاد پہ، یقین کیجئے کہ وہ اپنے ارد گرد بیماریوں سے بچنے کا ایک ایسا حصار بنا دیتا ہے کہ اس کی طرف
کینسر بھی سر اٹھا کر نہیں دیکھ سکتا۔ چھوٹی موٹی بیماریاں تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، گلا خراب، بخار، زکام، کھانسی، یا معدہ خراب ہونا ہے، یا امیون سسٹم، یا خون میں کوئی خرابی ہے وغیرہ وغیرہ، مسئلہ ہی نہیں ہے۔ یہ ایک ایسی چیز ہے ناظرین، میں بھی آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کا استعمال آپ نے کیسے کرنا ہے۔ پہلے میں آپ کو اس کے فائدے بتا دوں کہ اس کے جو 20 فائدے سائنسدانوں نے جو اخذ کیے ہیں، بڑے بڑے فائدے۔ نمبر 1 سنتے جائیے۔ نمبر 1 میں چھوٹی بیماریوں سے شروع کرتے ہیں کہ زکام، فلو، گلے کی خراش، ادرک تھوڑی سی لے لیں اور زبان پہ رکھ لیں، دانتوں سے چباتے رہیں اور اس کا تھوڑا سا رس گلے میں لگتا رہے، اور اللہ کی قسم میں اٹھا کے کہہ رہا ہوں میں یہی کرتا ہوں۔ گلا خراب ہو جائے میں یہی کرتا ہوں، تھوڑی سی ادرک لیتا ہوں اور پیس چباتا رہتا ہوں، اور یقین کیجئے کہ یہ گلے سے لگ کے گزرتی رہتی ہے جہاں پر گلے میں زخم ہو جاتے ہیں گلے خرابی سے، اور میں کبھی ڈاکٹر کے پاس نہیں گیا گلے خرابی کی وجہ سے۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کا مطلب گلا خراب ہے تو آپ شہد اور کس شیریں بھی ملا کے لے سکتے ہیں، لیکن اس سے جلدی افاقہ ادرک دے گی، اس سے جلدی۔ اور فلو کے لیے بھی اگر آپ چاہیں تو ادرک کی چائے بنا کے پیئے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں اینڈ پہ کیسے ہے۔ دوسرا، جس کا ہاضمہ نہ کام کرتا ہو، کہے جی کہ کھانا کھا لیا ہضم نہیں ہو رہا اور وہ پریشانی میں رہتا ہے، اس کے لیے مفید۔ نمبر 3، شوگر کے لیے انتہائی مفید۔ جن لوگوں کو شوگر ہے یقین کریں کہ وہ ادرک کھاتے رہیں، میرا اللہ کے بھروسے پہ دعویٰ ہے کہ آپ کی شوگر ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گی۔ یہ یاد رکھ لیجئے، ورنہ چینل پہ آ کے مجھے 4 سنا کے لکھ کے بھی جائیے گا انشاءاللہ باذن اللہ۔ آپ کی جلد کے لیے، آپ کی جلد میں جو ورم ہو جاتے ہیں، جلد میں جو نشان پڑنا شروع ہو جاتے ہیں ہر قسم کے، اس کے لیے مفید۔ پھر اس کے علاوہ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ معدے میں گیس ہوتی ہے، جی جن کا گیس والا معدہ ہوتا ہے اور ان کا وضو نہیں ٹک پاتا، وہ بھی ادرک کھاتے رہیں، لیکن اینڈ پہ طریقہ دیکھ لیجئے کیسے بنانی ہے۔ نمبر 6، معدے کا السر۔ جب آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں تو آپ کو کم از کم ½ کلو دوائیاں دے کے بھیجیں گے کہ صبح ناشتے سے پہلے کتنے کیپسول لینی ہیں، پانی کے ساتھ کتنے لینے ہیں، ناشتے کے بعد کتنے لینے ہیں، دوپہر کے کتنے لینے ہیں، شام کو کتنے لینے ہیں۔ ادرک کا قہوہ بنا کے پی لیں، 1 کیپسول بھی لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جن کو فیٹی لیور ہے، یقین کیجئے فیٹی لیور والے سب سے لوگ زیادہ پریشان رہتے ہیں، جن کا خون ہی نہیں بنتا ہے، وہ اس کو استعمال کریں۔ اس کا قہوہ آگے بھی بتاتا ہوں۔ پھر ان کو جو لوگ موٹے ہیں اور موٹاپے سے پریشان ہیں، موٹاپا نہیں ختم ہو پا رہا، ادرک کا پانی پئیں، اللہ کی قسم آپ خود پریشان ہو جائیں گے کہ صحت بھی نہیں گری اور موٹاپا بھی ختم ہو گیا۔ کیسے؟ سنیے۔ 9ویں نمبر پر دل کی صحت کے لیے انتہائی مفید۔ یہ دل کے اندر جو ہے وہ ایسی، یہ اس کے مسل سٹرانگ ہوتے ہیں دل کے، اور خون صاف ہوتا ہے کیونکہ امیون سسٹم جو ہے اس کو بھی سٹرانگ کرتا ہے، اور دیکھیں اللہ کی اس میں قدرت کیسی ہوتی۔ پھر یہ ہے کہ شوگر کے مرض کو کنٹرول کرتا ہے۔ اور نمبر 11، دمے کے مریضوں کے لیے جن کا کوئی علاج ہی نہیں ہے ایلوپیتھی میں، دمے کے مریض جن کو سانس کی تکلیف ہو جاتی ہے، سانس کی نالیاں تنگ ہو جاتے ہیں، انہیلر لینے پڑتے ہیں، میں ان کا بھی بتاتا ہوں اینڈ پہ، آپ دیکھیے اس کو لینا کیسے ہے۔ 12 نمبر، متلی کی کیفیت سے نجات کیسے ملتی ہے؟ عموماً الٹی کی کیفیت رہتی ہے۔ پھر خون کے بہاؤ میں بہتری آتی ہے، خون پتلا ہوتا ہے، صاف ہوتا ہے اس سے۔ اور پھر 17 نمبر، خواتین میں جو ایام کے دنوں میں جو تکلیف ہوتی ہے وہ بھی اس سے نہیں ہوتی۔ 18 نمبر، ذہنی دباؤ میں بہت آرام ملتا ہے۔ 19 نمبر، جوڑوں کے درد کے لیے بہت بہترین اور بہت ہی اچھا۔ اور 20 نمبر، آپ اس کو اپنے پاس دوائیوں کے طور پہ رکھیں، جب سفر میں آپ ہوں تو تھوڑی تھوڑی ادرک لیتے رہیں، اس سے آپ کو سفر کی تھکن یا کچھ الٹا سیدھا کھایا پیا، متلی کی کیفیت یہ، اور کچھ جو ذہنی تناؤ ہوتے ہیں وہ سارے اس سے ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ تو میں نے گنوائے، آپ نے کرنا کیا ہے اب غور سے سن لیجئے تمام لوگ۔ ناظرین، اس کے استعمال کا طریقہ بڑا ہی آسان ہے۔ ادرک کے سلائسز کاٹ لیجئے۔ اگر ایک بندہ اس کو استعمال کرنا چاہ رہا ہے تو ایسا کریں کہ کم از کم 5 سلائسز ادرک کے کاٹ لیجئے، جو کہ 2-2 انچ کے تقریباً ہوں۔ 5 سلائسز یا جو بھی سائز ہو جائے، جو بھی ادرک آپ کو ملے، جیسا کہ تصویروں میں دکھایا جا رہا ہے ناظرین، وہ سلائسز لے کے آپ پانی میں اس کو بوائل کیجئے، خوب بوائل کیجئے، 2 دفعہ کم از کم پانی بوائل ہو۔ اب ادرک کے جتنے بھی آمیزش ہے، جو ادرک کے اندر پائے جانے والے جو کیمیکلز ہیں،
وہ سارے کے سارے پانی میں شامل ہو جائیں گے۔ اب آپ کا پانی آب شفا بن چکا ہے، یہ آب شفا بن چکا ہے۔ اب آپ کیا کریں، اس پانی کو اگر تو آپ نارمل امیون سسٹم کے لیے پی رہے ہیں تو اس ایسے ہی پی لیجئے۔ اگر آپ کا مسئلہ گلے خراب کا ہے، آپ کا مسئلہ بخار کا ہے، تو آپ اس میں 1 چمچ شہد شامل کر لیجئے۔ جو شوگر کے مریض ہیں، جن کی شوگر بہت ہائی رہتی ہے، اگر وہ چاہیں تو نہ استعمال کریں، اس میں شہد ڈالیں، کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اگر شہد ڈال دیں گے تو اس کا اثر اور ڈبل ہو جائے گا، کیونکہ اللہ رب العزت نے ان دونوں کے ملاپ میں ایک خاص جو ہے وہ حکمت رکھی ہوئی ہے، ادرک اور شہد کو۔ یقین کریں کہ دمے کے مریض بھی مجھے دعائیں دیں گے، جگر کے مریض والے، دل کے مریض والے، معدہ، السر، انٹسٹائنز، سکن، جو کچھ بھی ہے۔ اور اس کا رس جو ہے اگر آپ رس پینا شروع کر دیں گے تو آپ اپنی جلد بھی دیکھیں گے کیسی چمک گئی اور کیسی اس میں شائن آ گئی۔ اس کے اتنے فائدے ہیں، اس کو لیموں کے ساتھ استعمال کریں تو اس کا اپنا فائدہ ہے، ساتھ اس میں ہلدی استعمال کریں تو اس کا اپنا فائدہ ہے۔ ویڈیو پھر لمبی ہو جائے گی، فی الحال فوکس کیجئے، ادرک کو اپنی زندگی میں شامل کیجئے، خواہ وہ کچی ہے یا اس کا آپ قہوہ بنا کے پی رہے ہیں۔ اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، 3 بار آپ دعائیں دیں گے، آپ کی زندگی ہی بدل کے رہ جائے گی۔ میں اللہ کی قسم جب اٹھاتا ہوں مجھے معلوم ہوتا ہے کیا ہے۔ جس کی تعریف رب کریم کرے تو اس کی قسم تو پھر کھانے کے لائق ہے کہ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت آپ سب لوگوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور بیماریوں سے محفوظ رکھے۔ جزاکم اللہ خیر، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ہم بھی آپ کو دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔